بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی تلاوت اور اس کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں، کیونکہ اس کی ہر ایک آیت ایک پیغام رکھتی ہے، مشکلوں کو آسان کرتی ہے، روحانی اور جسمانی مسئلے حل کرتی ہے، اور پڑھنے والے پر ان آیتوں کی رحمت برستی ہے اور زندگی کو سکون نازل ہوتا ہے۔ دعا انسان کے لیے بہترین عمل ہے۔ ہمیں اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، دکھ اور سکھ میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ کئی بار ہم پر مصیبت یا پریشانی آ جاتی ہے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن ہمیں کئی بار پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ سے دعا کی جائے کہ جو جلد سے جلد قبول ہو جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی ساری دعا سکھائی ہیں جو قرآن میں بھی موجود ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی دعا آپ کو بتائیں گے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ یہ مصیبت کے وقت پڑھی جانے والی ایک بہترین دعا ہے۔ قرآن مجید کی آیت نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں اس دعا کا ذکر ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تب ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھا تھا۔ اس دعا کی برکت سے بھڑکتی ہوئی آگ بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ یہ مصیبت، پریشانی اور رنج و غم میں پڑھی جانے والی ایک بہترین دعا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ دعا کون سی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس دعا کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کو پڑھنے والا اس بات کو صاف کر دیتا ہے کہ مشکلیں کیسی بھی ہوں، سب کو حل کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، وہ بہتر کام بنانے والا ہے۔ دوستو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی دعا پڑھنے کے کئی فضائل ہیں۔ شدید رنج و غم اور مصیبت میں ان کلماتوں کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رنج و غم کو دور کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تب انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا جب کچھ لوگوں نے اہل ایمان کو کہا کہ لوگوں نے تمہارے خلاف بڑا لشکر کھڑا کر دیا ہے تو ان سے ڈرو۔ یہ سن کر مسلمانوں کا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے پڑھنے کے فائدے۔ اس دعا کو پڑھنے کے ویسے تو بے شمار فائدے ہیں، اور اللہ سے خود کا تعلق پکا کرنے کے لیے ہمیں ہر روزانہ اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ خاص موقعوں پر بھی اس دعا کو پڑھنے سے اس پریشانی یا دقت کو اللہ رب العزت دور کر دیتے ہیں۔ مصیبت کے سمے پڑھنے سے مصیبت دور ہو جاتی ہے، ڈر یا خوف دور ہوتا ہے۔ قرض ادائیگی کے لیے پڑھیں، لڑکے اور لڑکیوں کے اچھے رشتے کے لیے پڑھیں، میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے اس دعا کو چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے پاکی ناپاکی میں بھی پڑھتے رہیں۔ ہر کام آسان ہوتا ہے۔ دشمن سے بچنے کے لیے بہترین دعا ہے۔ اچانک آئی ہوئی پریشانی سے نجات پانے کے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ دکھ بیماری میں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اگر کسی شخص پر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے یا اس کی کوئی بھی حاجت ہو تو عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر 450 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، آخر میں پھر سے 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ رزق میں برکت اور قرض کی ادائیگی کے لیے انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے ہر پریشانی اور ہر مصیبت جلد سے جلد ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کبھی بھی کسی بھی سمے اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ دوستو، آپ چاہیں تو کتنی بار بھی پڑھ سکتے ہیں، بس سچے دل سے اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے اور اپنی پریشانی کو دل میں رکھ کر ہر ٹائم اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔